إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آج کے خطبہ جمعہ میں بعض ایسی نمازوں کو ایڈریس کروں گا جو کسی سبب کسی وجہ سے پڑھی جاتی ہیں. کوئی ریزن ہوتا ہے, کوئی پرپز ہوتا ہے تو اس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے, اور یہ نمازیں پڑھنا مشروع ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. یہ اوکیشنل پریئر جو ہیں یہ 9 قسم کی ہیں. نمبر 1 نماز استخارہ. یہ وہ نماز ہے کہ اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو اس کو پڑھا جاتا ہے. دوسری نماز ہے, پہلی ہے نماز استخارہ کہ آپ کو کوئی بہت ہی اہم کام آپ نے کرنا ہے, اس کے کام کرنے سے پہلے آپ نے استخارہ کرنا ہے.
نماز پڑھنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ دوسری نماز ہے استسقاء، بارش نہ ہونے کی وجہ، اگر بارش نہیں ہو رہی تو اس ضمن میں یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ تیسری نماز ہے نماز خسوف، کہ اگر سورج یا چاند کو گرہن لگا ہو تو اس وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 4 نماز آفات، کہ آسمانی آفت، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے اور اس قسم کی دیگر کوئی آسمانی آفت نازل ہو تو اس وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ 5ویں نماز ہے نماز خوف، حالت خوف میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور 6ٹھی نماز ہے برا خواب دیکھنے کی، رات کو سوئے ہوئے ہیں، برا خواب نظر آیا تو فوراً اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھنی۔ اور 7ویں نماز ہے نماز توبہ، کہ کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور توبہ کرنی۔ اور 8ویں نماز ہے شادی کے موقع پر، کہ آپ کا نکاح ہوا تو اس وقت آپ نے یہ نماز پڑھی۔ اور 9ویں نماز ہے قبول اسلام، کوئی نان مسلم ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ یہ نماز پڑھے گا۔ یہ 9 قسم کی اوکیشنل پریئرز ہیں جو مشروع ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا پڑھنا ثابت ہے۔ وقت کے مطابق جتنی ڈسکس ہو چکی کروں گا، باقی پھر اگلے خطبہ میں انشاءاللہ۔ تو پہلی نماز ہے نماز استخارہ۔ یہ نماز استخارہ کیا ہے؟ کہ اگر کسی شخص نے کوئی بڑا ہی اہم کام کرنا ہے، مثال کے طور پہ اس نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، یا اس نے کوئی بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنی ہے، بڑا اہم کام ہے، یا اس کو ڈاکٹروں نے مشورہ دیا ہے کہ سرجری کراؤ، ہارٹ کی سرجری ہے، گردوں کی سرجری ہے، یا جسم کے کسی اہم اعضاء کی سرجری ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، آدمی ڈرتا ہے، تو کسی بھی اہم کام کرنے سے پہلے استخارہ کرنے کا حکم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1162 اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ہم احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کرے کسی خاص کام کرنے کا، بے امرن، کوئی خاص کام ہے جس کے اوپر اس نے کرنا ہے، فلیرکع، بس اس کو چاہیے کہ وہ پڑھے رکعتین، 2 رکعتیں، من غیر فریضہ، فرض نمازوں کے علاوہ، یعنی فرض جو 5 نمازیں ہیں وہ تو پڑھنی ہیں، یہ 2 ایکسٹرا وہ پڑھے گا، ثم لیقل، اور اس کے بعد وہ دعا کرے گا۔ یعنی استخارے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ میرے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 3502 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ زینب بنت جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شادی کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں استخارہ کروں گی، اللہ سے مشورہ کروں گی، اس کے بعد میں ہاں کروں گی۔ تو حدیث کے الفاظ ہے مسلم کے 3502 اور اس کے راوی بھی خود ہی ام المومنین سیدہ زینب بنت جیش رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ فرماتی ہیں کہ ما انا بصانعۃ شیئا، میں کوئی کام اس وقت تک کرتی ہی نہیں حتی میرا ربی، جب تک میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں۔ فقامت الی مسجدها، پس وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ تو ان
دونوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کوئی بھی اہم کام کرنا ہے اس کے لیے استخارہ کرنا ضروری ہے، اور یہ استخارے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ رات کو ہی کرنا ہے یا 12 بجے ہی کرنا ہے یا فلاں دن ہی کرنا ہے، کسی بھی وقت یہ استخارہ کیا جا سکتا ہے، صبح کریں، دوپہر کو کریں، رات کو کریں، کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کہ اس ٹائم کے دوران ہی کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے حدیث بیان کی کہ جو ہی ام المومنین سیدہ زینب بنت جیش نے پیغام سنا اسی وقت وہ مصلی کے اوپر کھڑی ہو گئی، اور یہ استخارے کی نماز اور استخارے کی دعا ضروری نہیں کہ ایک دفعہ ہی کریں، 2 4 5 دفعہ بھی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ استخارہ وہ شخص کرے گا جس نے یہ کام کرنا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جس کو حاجت ہے وہ استخارہ کرے گا، کوئی کسی کے لیے استخارہ نہیں کرے گا۔ ہاں اگر ایک کام میں زیادہ لوگ انوالو ہیں تو پھر سارے ہی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس میں بیٹی بھی انوالو ہے، بھائی بھی انوالو ہے، باپ بھی انوالو ہے، اماں بھی انوالو ہے، تو چاروں لوگ کریں گے یا چاروں میں سے کوئی ایک کر لے، یعنی اس کام میں 4 لوگ انوالو ہیں۔ اس طرح کاروبار ہے، اس میں 4 5 لوگ انوالو ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پر استخارہ کریں۔ اور پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، تشہد کے بعد سلام پھیر کر پھر وہ شخص دعا کرے گا۔ مصنوع طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بھی کام کرنا ہے اس کا مشورہ کرنا ہے۔ کسی نے کوئی کاروبار کرنا ہے، جوتوں کا کاروبار کرنا ہے، کپڑے کا کاروبار کرنا ہے یا کوئی بھی کاروبار کرنا ہے، تو سب سے پہلے اس فیلڈ میں جو لوگ ماہر ہیں ان سے مشورہ کرنے کا حکم ہے کہ مشورہ کرو کہ بھائی یہ کام کیسا ہے۔ 10 12 15 لوگ جتنے بھی دوست احباب ہیں جو اس کاروبار میں ماہر ہیں ان سے مشورہ کرو سب سے پہلے۔ اسی طرح اگر آپ نے سرجری کرانی ہے تو ایک ڈاکٹر نے کہا ہے سرجری کرا لو، نہیں 2 4 ڈاکٹروں سے اوپینین لو کہ یار اس طرح مجھے فلاں ڈاکٹر نے کہا ہے کرانی چاہیے کہ نہیں کرانی چاہیے۔ اگر 3 4 ڈاکٹر کہتے ہیں ہاں کرانی چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سرجری کرانی بہتر ہے، یعنی مشورہ ضرور کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی رشتہ دیکھنا ہے، اگر وہ غیروں میں ہے اپنے خاندان میں نہیں ہے تو پھر اس غیر خاندان کو چیک کرنا ضروری ہے کہ کیسے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں نہیں ہیں، ان کا کریکٹر کیسا ہے، یعنی مشورہ کرنا ضروری ہے۔ اور اسی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا، بشاورہم فی الامر، اے نبی کوئی کام کرنے سے پہلے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا کرو، فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب تم مشورہ کرنے کے بعد پکا ارادہ کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو لہذا کام کرنے سے پہلے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ جب مشورہ کر لیا اور ارادہ بن گیا کہ ہاں میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے اور میں نے یہاں اپنی بیٹے یا بیٹی کی وہاں پہ شادی کرنی ہے، میں نے چیک کر لیا خاندان بہت اچھا ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، تسلی ہو گئی، یا سرجری کرانی ہے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ ضروری ہے یہ کرنا بہت ضروری ہے، یعنی کام کہ جب آپ نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد آپ سیٹسفائی ہو گئے ہیں کہ ہاں یہ کام جو ہے کر لینا چاہیے، بہتر ہے، تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنا ہے کہ اللہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، میں نے مشورہ کر لیا، اپنے طور پر میں سیٹسفائی ہوں، میرا ذہن مطمئن ہو گیا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، یہ سرجری کرانی ٹھیک ہے، یا رشتہ کرانا ٹھیک ہے، یا یہ کاروبار کرنا ٹھیک ہے، میں مطمئن ہو گیا ہوں، لیکن غیب کی باتیں تو میں نہیں جانتا،
کہ اس کے پروز اینڈ نام کیا ہے، بعد میں کیا ہوگا، غیب کا علم تو میرے پاس نہیں ہے. لہذا اے اللہ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، میں یہ قدرت نہیں رکھتا، اے اللہ تیرے پاس یہ قدرت ہے. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیوب، اے اللہ تم عالم الغیب. لہذا ان کنت تعلم، اگر تم سمجھتا ہے ان ھذا الامر، جو میں یہ کام کر رہا ہوں یہ خیر لی فی دینی، میرے دین کے لیے بھی بہتر ہے، ومعاشی، اور میری معیشت معاش کے لیے بھی بہتر ہے، وعاقبت امری، اور میری آخرت کے لیے بھی بہتر ہے، فاقدر لی، اے اللہ اس کام کو آسان بنا دے. یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں کاروبار کا، رشتے کا، اگر یہ سارا تیرے خیال کے مطابق، تیرے علم کے مطابق میرے لیے بہتر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو میرے لیے اس کو آسان بنا دے. اور اگر اے اللہ ان کنت تعلم ان ھذا الامر، کہ یہ کام جو میں کرنے لگا ہوں میں تو اپنی طرف سے سیٹسفائی ہوں، میں نے تو چیک کر لیا ہے، میں نے تو مشورہ کر لیا ہے اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن اے اللہ اگر یہ کام شر لی فی دینی، میرے دین کے لیے یہ شر ہے، و معاشی، یا میرے معاش کے لیے یہ نقصان دہ ہے، و عاقبت امری، یا میرے عاقبت کے لیے آخرت کے لیے یہ بہتر نہیں ہے، فاصرف عنی، تو اس کو مجھ سے دور کر دے. یعنی میں نے تو ارادہ کر لیا ہے، لیکن اگر اے اللہ تیرے علم کے مطابق یہ ٹھیک نہیں ہے میرے لیے، تو اس کو میرے لیے دور کر دے، مجھ سے اس کو دور کر دے. یہ دعا کرے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سونے کے وقت یہ کرنا چاہیے. نہیں، ٹائم فریم نہیں ہے، کسی وقت بھی کیا جائے. عشاء پڑھ کے، عشاء کی نماز پڑھ کے پھر استخارہ کرنا چاہیے، پھر کسی سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے، خاموشی سے سو جانا چاہیے، سیدھی کروٹ سو جانا چاہیے، اور خواب میں اس کو کچھ نظر آ جائے گا، کچھ بات کلیئر ہو جائے گی. نہیں بھائی، ایسا کوئی حدیث میں نہیں ہے کہ کوئی خواب آئے گا اس کو کوئی پکچر کلیئر ہو جائے گی. نہیں. اور اسی کی بیس کے اوپر لوگوں نے یہ کاروبار بنا لیا. ٹی وی کے اوپر اشتہارات آتے ہیں، اخباروں میں اشتہارات ہوتے ہیں کہ استخارہ کراؤ، ہم سے استخارہ کراؤ. لوگ جو بیچارے جن کو نہیں پتہ وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنی جمع پونجی ضائع کرتے ہیں، اور وہ خود ہی آنکھیں بند کر کے کچھ ایسے ہی منتر شنتر پڑھتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. حالانکہ استخارہ کرنے کا خود حکم ہے. کسی سے استخارہ نہیں کرانا کہ کسی کے پاس جا کے کہ تم استخارہ کر. نہیں، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور خود استخارہ کرنا ہے، خود دعا مانگنی ہے. ان کے تو یہ کاروبار ہے. اور جب خود 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرے گا، اللہ سے عافیت طلب کرے گا، معاملے کے لیے آسانی طلب کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دے گا. اور جتنی ہڈلز ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی. اس نماز کی 2 رکعات کے باعث اور دعا کے باعث جتنی مشکلات اس کام میں ہوں گی وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کروا دے گا. اور اگر وہ اس کے لیے ٹھیک نہ ہوئی، اللہ کے علم کے مطابق وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے کام، تو پھر اللہ تعالیٰ ہڈلز پیدا کر دے گا. بیریئر آ جائیں گے، ہڈلز آ جائیں گی. وہ کوشش کرے گا لیکن ہوگا نہیں، کیونکہ اس نے تو ارادہ کر لیا کہ میں نے یہاں پہ شادی کرنی ہے. اب کیا ہوگا؟ وہ کال کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یار ابھی ہم نے سوچنا ہے. پھر کال کر رہا ہے، یار کچھ ٹائم دیں، ابھی ہمارا فلانا نے باجی نے لندن سے آنا ہے، ہم سوچ رہے ہیں. ہڈلز آ گئی. اسی طرح کاروبار کے سلسلے میں اللہ نے دیکھ
کہ علم کے مطابق یہ مناسب نہیں ہے اس کے لیے کاروبار، وہ دوستوں سے کہہ رہے ہیں نہیں یار ابھی پیسے نہیں ارینج ہو سکے، یعنی کوئی نہ کوئی ہڈلز آ جائے گی. کوئی سرجری کرانی ہے تو پتہ چلے گا وہ ڈاکٹر ہی لندن چلا گیا، ایمرجنسی میں ٹائم ہی نہیں مل رہا، 2 مہینے کا انہوں نے ٹائم دے دیا. تو یعنی اللہ کی طرف سے آٹومیٹیکلی ایسی ہڈلز آ جائیں گی کہ آدمی کہے گا دفع کرو یار یہ تو ہو ہی نہیں رہا. کیوں؟ دعا اس نے مانگی ہے. دعا مانگنے کے نتیجے میں کہ اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں اس کو مجھ سے دور کر دے، تو اللہ نے ہڈلز پیدا کر دی. نتیجہ کیا ہے؟ وہ کوشش کر رہا ہے، کام ہو ہی نہیں رہا، 2 4 10 دفعہ اٹیمپٹ کرنے کے بعد کہتا ہے دفع کرو یار یہ تو ہے ہی. تو لہذا کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے، اور استخارہ خود کرنا چاہیے. اور استخارے کا طریقہ ہے کہ 2 رکعت نماز پہلے ادا کرے اور اس کے بعد دعا مانگے اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دے. یہ ہے نماز استخارہ. دوسری نماز جو ہے وہ ہے استسقاء، یعنی بارش نہ ہو رہی ہو تو اس سلسلے میں یہ نماز ادا کی جاتی ہے. یہ قید سالی بارش کا نہ ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش کا نہ ہونا عذاب الہی ہے، اور اس کے 2 اسباب ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور نمبر 2 لوگ صاحب نصاب جو ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. ان 2 اسباب سے اللہ تعالیٰ انسانوں پر قحط سالی نازل فرما دیتا ہے. سنن ابن ماجہ کے حدیث ہے 4019 4019، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ينقص الميكال والميزان، جب لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر قحط سالی، سخت محنت اور جابر حکمران مسلط فرما دیتا ہے. وَلَمْ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ، اور صاحب زکوٰۃ لوگ جب زکوٰۃ نہیں دیتے إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ، تو اللہ تعالیٰ ان پر بارش روک دیتا ہے. وَلَوْلَا بَهَائِمَ لَمْ يَمْطِرُوا، اگر یہ جانور نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ بارش برسائے ہی نہ. اللہ کہ اللہ تعالیٰ بارش ہی نہ برسائے. آپ نے دیکھا بعض کا لوگ گناہ کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، اور اس کے باوجود بارش ہو جاتی ہے. یعنی انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ سے توبہ بھی نہیں کرتا، اور اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کی بارش روک دیتا ہے. تو آپ بعض اوقات دیکھیں گے کہ بارش ہو رہی ہے گناہ کے سبب، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اس لیے ہوتی ہے وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمْطِرُوا، کہ جانور جو ہیں یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے. چرند پرند دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تو تیرا حکم مانتے ہیں، یہ انسان تیرا حکم نہیں مانتا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یا اللہ ہمیں پانی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ پھر بارش برسا دیتا ہے ان جانوروں کے لیے، ان چرند پرند کے لیے، ان نباتات کے لیے، ان جمادات کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے، اور انسان بھی اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. وغیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر یہ حیوانات چرند پرند جانور نہ ہوں تو اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ بارش برسائے ہی نہ. لہذا اگر بارش کی ضرورت ہے اور بارش نہیں ہو رہی تو 5 کام کرنے کا حکم ہے. نمبر 1، تاکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، ختم ہو جائے، اور اس کی رحمت جوش میں آ جائے.
تو 5 کام کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر بارش نہ ہو جائے تو 5 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، جیسا کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب وہ بہت گناہوں میں آگے بڑھ گئی، شرک میں آگے بڑھ گئی، تو سیدنا نوح نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگ لو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنی ہے، توبہ کرنا۔ دوسرا، اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرنا ہے، جیسا کہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 96 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے آمنوا، ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، تو ہم ضرور ان پر برکتیں، رحمتیں نازل فرماتے، مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین سے۔ یعنی دوسرا کام یہ ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کریں۔ نمبر 3، معاشرے میں قرآن و سنت کا نفاذ کیا جائے، حت الممکن پہلے اپنے اوپر نافذ کیا جائے، نماز کی پابندی کی جائے اور اسلامی احکامات کی پابندی کی جائے، اور جتنی طاقت ہو اس حساب سے اسلام کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ اور نمبر 4، زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا جائے، کیونکہ صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ اور 5واں کام یہ ہے کہ بڑی عاجزی کے ساتھ بارش کی دعا کرنی چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض کا بارشیں نہیں ہوتی، لوگ نماز استسقاء بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بارش نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اپنے کام پہ جو ڈٹا ہوا ہے، ہیرا پھیری کے اوپر، فراڈ کے اوپر، دھوکہ دہی کرنے کے اوپر، جس کے اوپر وہ ڈٹا ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، ویسے دعا کرتے ہیں اللہ یار معاف کر دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بھائی اللہ تو نو ڈاؤٹ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن تم بھی تو کوئی توبہ کرو، تم بھی استغفار کرو۔ اور بارش طلب کرنے کے 2 طریقے، ایک یہ ہے کہ دعا کی جائے اور دوسرا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کی جائے۔ اور دعا کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، اکیلے بھی کی جا سکتی ہے اور اجتماعی طور پر بھی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 1014 اور مسلم میں بھی حدیث موجود ہے 2078، اور اس کے راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جمعے کا دن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک دیہاتی آیا اور آتے ہی کہنے لگا ہے اللہ کے رسول جانور ہلاک ہو رہے ہیں، انسان جو ہے یہ مصیبت میں ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ نے بارش برسا دی۔ تو لہذا اس کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہے، اکیلا آدمی بھی دعا کر سکتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی دعا کی جا سکتی ہے، جیسے کہ صحابی نے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ تو لہذا اکیلا بھی شخص دعا کر سکتا ہے اور اکٹھے بھی دعا کر سکتا ہے۔ اور جب دعا کریں گے تو اس کے لیے ہاتھ ایسے سیدھے نہیں ہوں گے، الٹے ہاتھ ہوں گے۔ جب آپ دعا کریں گے تو اس طرح آپ کے ہاتھ ہوں گے، اس طرح نہیں ہوں گے، اور بلند ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو آپ کی یہ بغل کی سفیدی نظر آ رہی تھی، تو ہاتھ زیادہ بلند ہوں گے اور سیدھے نہیں ہوں گے بلکہ الٹے۔
نماز، تاکہ اللہ تعالیٰ، اس کا مقصد ہے کہ بارش نازل فرما دے ہمارے، اور اس کے لیے پھر دعائیں کی جائیں اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما کر بارش برسائے۔ اور دوسرا طریقہ ہے، یعنی ایک دعا ہے اور دوسرا نماز ادا کرنا۔ نماز کے لیے طلوع آفتاب کے بعد کھلی جگہ پر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 1173، اور اس کی راوی ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے سورج نکلنے کے بعد کھلی جگہ پر پہنچے، ممبر لگایا گیا اور آپ نے ممبر کے اوپر پہلے دعا کی اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھائی، اور یہ کھلے جگہ پر پڑھیں۔ لیکن بعض جگہ پر جیسے آج کل آبادیاں ہیں، کھلی جگہ نہیں، تو مسجد میں بھی یہ نماز استسقاء پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سین میں اوپر چھت نہ ہو۔ اگر مسجد کا سین نہیں ہے تو مسجد کی پھر چھت کے اوپر پڑھیں گے، یعنی ایسی جگہ پر یہ نماز استسقاء پڑھنی ہے کہ آپ کے سر کے اوپر کوئی چیز نہ ہو، کوئی سایہ نہ ہو۔ ویسے تو کھلے میدان میں پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اگر کھلے میدان میں نہیں پڑھی، جگہ نہیں ہے، تو پھر مسجد میں ایسی جگہ پر کہ آپ کے اوپر کوئی سایہ نہ، یعنی اوپن ٹو اسکائی ہو۔ اور اس کے لیے نہ تو کوئی اذان ہوتی ہے اور نہ کوئی اقامہ، امام خطبہ دے گا اور اس کے بعد دعا ہوگی، اور دعا کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی۔ اور جب نماز کے لیے جائیں گے تو اس کے مینرز ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آداب کا حکم دیا کہ جب آپ نماز استسقاء پڑھنے کے لیے جائیں تو 8 کام کریں۔ نمبر 1 کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں۔ نمبر 2 عید کے لیے جیسے نئے کپڑوں کا حکم ہے، صاف کپڑوں کا حکم ہے پہن کر آؤ۔ جمعے کے لیے حکم ہے کہ صاف کپڑے پہن کے آؤ، ایک جوڑا مخصوص کر لو جمعے کے لیے جو جمعے کے دن ہی پہنا جائے۔ لیکن اس نماز کے لیے آپ کے کپڑے جو ہیں وہ نئے نہیں ہونے چاہیے، پرانے کپڑے ہونے چاہیے۔ جیسا کہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 1173، اور اس کی راوی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے متبذلاً، پرانے کپڑوں میں، متواضعاً، عاجزی اختیار کرتے ہوئے، متضرعاً، بڑی ہی انکساری کے ساتھ۔ یعنی جب یہ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے آپ تو آپ کے کپڑے جو ہیں وہ بڑے پرانے ہونے چاہیے، اور بڑی عاجزی ہونی چاہیے، اور بڑی انکساری ہونی چاہیے۔ یہ دوسرا اس کا ادب ہے۔ اور تیسرا اس کے لیے اذان اور اقامت نہیں۔ نمبر 4 امام ممبر کے اوپر خطبہ دے گا، اس کے بعد دعا ہوگی، اور دعا کے بعد یہ نماز پڑھیے۔ اور ہر شخص اپنے ساتھ ایک چادر، رومال اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تو جو چادر اوپر لی ہوئی تھی اس چادر کو اتار کر الٹا کر کے لے لیا۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت بدل دے۔ تو اس طرح اگر آپ کے پاس میں کوئی رومال ہے، کوئی چادر ہے، کوئی بھی ہے، اس کو ایسے بس کاندھے کے اوپر ڈال لیں، جب نماز ہو جائے تو اس کاندھے سے اتار کے اس کا رخ چینج کر کے پھر کاندھے کے اوپر یا جس طرح مطلق ہے اپنا، یعنی کپڑا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اور 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، اور اس میں جہری بلند آواز سے قرات ہوگی دونوں رکعتوں میں، اور عید کی طرح یہ 2 رکعت ہی پڑھے جائیں گے۔ اور اگر بارش ہو رہی ہو تو پھر دعا کرنی چاہیے، اللہم سیباً نافع، اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے۔ اور اگر بارش ہو رہی ہے تو اس میں نہانا سنت ہے، بارش میں نہانا چاہیے،
نہانا سنت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2083 اور اس کے راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جگہ پر جا رہے تھے کہ راستے میں بارش ہو گئی۔ جب بارش شروع ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوپر چادر تھی یہ اپنے کاندھوں سے اور سر سے اتار دی۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فقلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لما صنعت ھذا، آپ نے یہ چادر کیوں اپنے کاندھوں سے اتاری ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو، اے میرے ساتھیوں، یہ بارش جو ہے حدیث و عہد بربہ عز و جل، تمہارے رب کی طرف سے ڈائریکٹ آ رہی ہے۔ یہ بارش اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ نازل ہو رہی ہے۔ تو لہذا اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بارش جب ہو رہی ہو تو اگر موقع مناسب صحیح ہو تو اس میں نہانا بھی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ باقی جو دو ہیں انشاءاللہ نمازیں وہ اگلے خطبے میں، کیونکہ ٹائم کی